اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے اللہ کا قرآن کو تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت مسنون ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ کر سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہے۔ وہ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرے اللہ مسلسل تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مشیت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو، خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو اور وقت جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈھال تھیں، اور بہترین ہم سفر کو کھونے کا درد تھا انہیں بے چین کیے ہوئے رکھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعمل بدلہ عطا فرما جو تو جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے، ایسا بہترین اور عظیم نعمل بدل دے سکتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کیا کر سکتی۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں، تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے، نہ تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کی طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصد نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پالنے کی لالچ سے آزاد کرے گا۔ ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تمہیں کچھ نہ دے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہو۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت میں بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں، اور اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، کہ جب وہ اللہ تمہارے امید بھرا ہوا ایک رب کی محبت کے سمندروں میں گراتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجان درد کرتا ہے جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کے ہے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو، اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کی طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو جان لو
اور اس کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہیں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اپنا دامان رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری جنگل میں پال لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی اور تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں بدلنے لگے، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہارے ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقرر وقت پر دے دیتا ہے اور تم حیران ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے، تمہاری لا حاصل آرزوئیں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ کھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائے گی۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکے اتنا ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اتنی اچھی اور پیاری باتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔